الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل ہم قوم یعدلون۔ سامعین محترم، آج 20واں پارہ ہے۔ اس پارے کی ابتدا ہی اللہ رب العزت نے لوگوں کو توحید سمجھانے سے کی ہے، اپنا تعارف پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ سوال بھی کیا ہے، امن خلق السماوات والارض، کہ کیا الہ وہ ہے جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، ایک وہ ہیں، یا پھر وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر اس زمین سے تمہارے لیے پانی بارش کی صورت میں وہ نازل کیا، اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے یہ پھل، یہ جڑی بوٹیاں، یہ طرح طرح کی چیزیں اس کو اگایا اناج کی صورت میں، اور پھر یہ درخت اس نے پیدا کیے۔ یہ الہ ہے، یہ جنہوں نے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا، کسی چیز کو اگایا نہیں، بنایا نہیں، زمین و آسمان کو بنانے میں اللہ کی مدد نہیں کی، یا وہ الہ کہلوانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی طرح امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، کہ یا وہ الہ ہے کہ جن کو تم بناتے ہو الہ، تم سمجھتے ہو، جن کے سامنے سرگ و سجود ہوتے ہو، جن کو سجدے کرتے ہو، وہ الہ کہلوانے کے زیادہ حقدار ہیں، یا وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو قرار بخشا، یعنی زمین اپنی جگہ پہ بالکل ٹھہری ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، جنبش نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر چلتا ہے یہ حرکت کرنے لگ جاتی ہے، یا پھر زیادہ کسی جگہ پہ وزن ڈال دو اس طرف جھک جاتی ہے، ایسا بھی نہیں، اس کو بالکل ساکن اور قرار دیا ہوا ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ ایک یہ ہے، اور اس ٹھہری ہوئی زمین میں سے پھر اس نے نہریں چلا دی، اس میں بڑے بڑے پہاڑ بھی بنا دیے، ایک یہ ذات ہے، اور پھر اس میں سمندر بنائے، اور ان سمندروں کے اندر جو پانی ہے کئی رنگوں کا، اس کے اندر اللہ نے پردے بنا دیے۔ آپ دیکھ لیں کہ بعض اوقات بعض جگہوں پہ جہاں پانی اکٹھا ہے سمندر کے اندر کئی رنگوں کا پانی ہے، کسی کا ذائقہ وہ ترش ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی نمکین ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے اندر اللہ رب العزت مکس نہیں ہونے دیتے، آپس میں ملنے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں ملنے دیتے؟ فرمایا وجعل بین البحرین حاجزا، اللہ نے ان کے درمیان ان دیکھے پردوں کو حائل کر دیا ہے، ان دیکھے پردے بنائے ہیں جو اس دو پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتے۔ ایک یہ ذات ہے الہ مع اللہ، کہ یہ کام کرنے کے ساتھ، یہ کام کرنے میں اس کے ساتھ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو الہ کیوں نہیں مانتے؟ اسی طرح امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، ایک ذات وہ ہے کہ جس کو جب بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ اس کو پکارتا ہے، اس پریشانی سے نجات دینے والا وہ اللہ رب العزت ہے، تو اس کو چھوڑ کر تم دوسروں کو پکارتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، ایک وہ ہے کہ جو اندھیروں میں، خشکی میں، تری میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور تمہارے لیے ایسی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو تمہارے لیے خوشخبری لے کے آتی ہے۔ یعنی جب سمندر میں وہ سفر کرتے تھے، جس سمت انہوں نے جانا ہوتا تھا اسی سمت کے اللہ ہوا چلا دیتے ہیں، یہ ان کے لیے خوشخبری ہوتی تھی کہ اسی سمت کی ہوا ہے، وہ سفر جلدی ہو جاتا تھا۔ ایک یہ ذات ہے۔ اب ایک اس کے مقابلے میں ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو تم پوجتے ہو۔ یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف ان کو کروایا کہ ایک یہ ذات ہے، اور دوسرے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ اب فیصلہ کرو کہ الہ کون ہے؟
کون الہ کہلوانے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ ہے اسی صورت کے اندر پھر اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام جو ہے ان کی تاریخ کی تصحیح کی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل والے تھے، جو بھی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا اس کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دیتے تھے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے اور پھر بیان ایسے کرتے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وہ جو اپنے دل میں بات آتی، جو اپنا من چاہتا کرتے تو وہ تھے، لیکن لوگوں میں بیان ایسے کرتے کہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو یہ جب ایسی بات تھی تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے ان کی اس تاریخ کو جہاں جہاں پر بھی وہ ڈنڈی مارتے تھے، اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ تمہارا جو عمل ہے یہ اس طرح نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، اکثر وہ چیزیں جس میں وہ آپس کے اندر جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، اللہ نے ان کو واضح کر دیا۔ اور پھر اسی پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسے جانور کا بھی ذکر کیا ہے جو قرب قیامت جس کا نزول ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو وہ لوگوں سے کلام کرے گا، بات چیت کرے گا۔ یہ قیامت کی بالکل قریب ترین نشانی ہوگی۔ یہ اس وقت رونما ہوگا، دنیا میں آئے گا جب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس کی مختلف تفاسیر وہ لوگوں نے کی ہیں کہ یہ جانور کیسا ہوگا، یہ وہی جساسا ہوگا یا اور ہے۔ خیر، جانور آئے گا، وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب قیامت کے بالکل قریب ہوں گا تو اس وقت درندے بھی لوگوں سے بات کریں گے، جانور لوگوں سے باتیں کریں گے۔ تو یہ قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو اس بارے میں بیان کیا ہے۔ اور کچھ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں جو 20ویں پارے کے شروع میں سورۃ النمل کا حصہ ہے قیامت کے مناظر کو بیان کیا ہے۔ دوسری اس پارے میں سورۃ جو القصص ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے پہلے جو قومیں ہیں ان کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ اور سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ پیدا ہوئے، پھر ان کا وہ دریا کے اندر بہا دینا، ان کی والدہ کے دل میں یہ خیال کو ڈالنا، پھر ان کی والدہ کا پریشان ہونا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا والدہ کی طرف لٹانا، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے واقعے کو اس پارے میں اور اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، ان کو علم اور حکمت کا عطا ہونا، فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، ان کے اس علم اور حکمت کا ذکر اللہ رب العزت نے اس پارے میں کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ کا جوان ہونا، اور جوانی کے بعد ایک دن رات کو جب آپ گھر سے نکلے، کنارے کے اوپر کسی سڑک کے دو بندوں کا وہ لڑائی جھگڑا کرنا، آپس میں جھگڑ جانا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو ایک وہ مکہ لگانا اور اس کا مر جانا، یہ سارا واقعہ اللہ نے اس پارے میں بیان کیا ہے۔ پھر سے اس کو مرنے کے بعد جب وہ قتل ہو گیا، لوگ اس کو ڈھونڈنے لگے کہ کس نے قتل کیا، بنی اسرائیل والوں پہ الزام لگا۔ خیر، پھر ان کو پتہ چل جانا، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے بھاگنا اور ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے جانا، اور پھر وہاں پر رستے میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی وہ لڑکیوں کے منظر کو دیکھنا، پھر وہاں پہ بیٹھ جانا، ان کی بکریوں کو پانی پلانا۔ پھر وہ جب گھر جاتی ہے سیدنا شعیب علیہ السلام کا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلوانا، پھر آپس کے اندر معاہدہ ہوا، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا، وہاں پر 10 سال رہے، پھر وہاں سے واپسی کے سارا یہ سفر، رستے میں نبوت کا مل جانا، یہ سارا ان کا جو واقعہ ہے اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ اور پھر اسی کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، جس کو قارون کہتے ہیں، اور پھر اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں کیا ہے کہ قارون کو اللہ نے اتنا بڑا خزانہ دیا تھا کہ اس کی خزانوں کی جو چابیاں تھیں اسے اٹھانے کے لیے ایک بڑی بھاری قسم کی اور بڑی ایک فوج اس کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی،
اور وہ اس کے اوپر اتراتا تھا۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے اسے کہا تھا کہ اس کے اوپر اترایا نہ کر، زیادہ پھولا نہ کر، اور یہ بات اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کو نہ مانا۔ ایک دن ایسے ہی اتراتے ہوئے وہ اپنے آپ کو شیخیاں بکھیرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا۔ لوگوں نے اسے کہا، اس نے کوئی ایسے کلمات کہے۔ رات کے وقت اللہ رب العزت نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو ویسے زمین کے اندر دنسا دیا۔ اس رات سے پہلے کچھ لوگ اس شان و شوکت کو دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اس کے اوپر کتنا فضل کیا ہے، کتنا انعام کیا ہے، ہمیں بھی اللہ قارون جیسا بنا دے، یہ خزانے ہمیں بھی مل جائیں۔ جو اہل علم تھے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ایسا کسی کو نہ بنائے۔ جب صبح ہوئی اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا۔ اب یہی لوگ پھر دیکھ رہے تھے۔ خیر، اس کے واقعے کو بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے کہ قارون وہ بالکل بھی جب اللہ نے انہیں دولت دی اس کے اوپر تکبر کرنے لگا، اور اس کا انجام یہ ہوا۔ پھر اسی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی مرضی کے ساتھ ہدایت نبی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی مرضی کے ساتھ تو بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ جب آپ کے چچا ابو طالب جو کہ نبی علیہ السلام کے ہر دور میں اور نبی علیہ السلام کے اس دور میں کٹھن جب مشکل کا وقت تھا، آپ کے انہوں نے پشت پناہی کی تھی اور آپ کا سہارا بنے رہے۔ جب سب نے چھوڑ دیا تھا تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب تھے جنہوں نے آپ کی مدد کی۔ جب ان کی موت ہوئی، صحیح بخاری کے وہ حدیث سے موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے کان میں اے چچا کلمہ پڑھ لو تاکہ اللہ کے سامنے میں آپ کی سفارش کر سکو، لیکن انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کو بڑا ہی دکھ ہوا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے کہا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی اس بات کے اوپر پریشان نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ جس کو تو چاہے اس کو ہدایت دے لے، یہ تو ہمارے فیصلے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے، اور وہ زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے زیادہ لائق ہے۔ تو خیر، اس کے اندر یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ دلاسے دیے۔ تیسری صورت اس میں وہ صورت عنکبوت کے نام سے ہے۔ عنکبوت ویسے مکڑی کے وہ جالے کو کہتے ہیں، اور مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کا اکثر حصہ اس پارے کے اندر ہے 20ویں میں، اور اس کا آغاز اس بات سے کیا ہے کہ جس بندے کا جتنا زیادہ پختہ ایمان ہوگا اس کے اوپر آزمائش بھی اتنی ہی کڑی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، ایمان آزمائش کے بغیر نہیں ہوتا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، کفار نے طرح طرح کے ظلم کیے تو یہ دل شکستہ ہو گئے۔ جس طرح پیچھے ہم نے سورہ الحج کے اندر پڑھا تھا، وہ ایک بندے کی مثال اللہ نے بیان کی تھی کہ یہ ایسے ہوتے تھے جب کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ کہتے کہ یہ دین تو صحیح نہیں ہے، اور جب کوئی خوشی پہنچتی تو کہتے بڑا اچھا دین ہے۔ خیر، یہ صحابہ کرام کے اوپر جب آئے نا تو پریشان ہوئے کہ کیسا دین ہے، لوگ طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں۔ تو ان کو دلاسا دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر کسی آزمائش کے یہ ایمان کی تکمیل ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخت جو آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کے مقرب ترین بندے وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء کی آزمائشیں جو ہیں وہ سب سے سخت ہیں۔ آپ دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں، جتنا کسی کا ایمان پختہ ہوگا، جتنا کوئی زیادہ ایماندار ہوگا، اتنی آزمائش بھی سخت آئیں گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر والدین کی اطاعت کو بھی ایمان کے ساتھ اس کا مقابلے کے طور پر بیان کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے، دوسری طرف والدین ہیں۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اسلام کی کوئی بات ہے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے کوئی حکم ہے، ایک طرف والدین کی اطاعت ہے۔ حالانکہ والدین کی اطاعت ہر حال میں فرض اور ضروری ہے۔ قرآن نے کہا ہے اف لکما، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، لیکن یہی والدین اگر آپ کو خلاف ایمان کوئی بات کہیں تو اس کی بات کو نہیں ماننا،
ان کی اطاعت اس وقت تک ضروری ہے جب تک یہ اسلام کے مطابق حکم دے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر اس کو بھی بیان کیا ہے، اور اسی طرح اس صورت میں اللہ نے عذاب کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ جب کافر لوگ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تو پھر ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ وہ اس کے اوپر چیخ کا عذاب بھیج دیتے، کسی کو پانی کے اندر غرق کر دیتے ہیں، کسی کو زمین میں دنسا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کی مختلف صورتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے وہ دلائل جو ہیں ان کی حیثیت کو بیان کیا ہے، جو وہ لوگوں کو عبادت ان کی کرنے کے لیے، پوجنے کے لیے وہ دلائل پیش کرتے تھے۔ ان کی مثال اللہ نے یہ مکڑی کے بالکل گھر کی طرح دی ہے۔ کیا فرمایا ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہ مکڑی کا گھر ہے، یہ گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اتنا کمزور ایسا گھر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے باسی کو دھوپ سے بچائے، وہ جو موسم کی ترشیاں ہیں اس سے بچا لے، وہ سردی سے بچائے، بارش سے بچائے۔ لیکن یہ مکڑی کا گھر ایسا ہے، وہ یہ اتنا ناپائیدار ہے، نہ دھوپ سے بچاتا ہے، نہ کسی تیز ہوا سے بچاتا ہے، نہ بارش سے بچاتا ہے، بلکہ تھوڑا سا ہاتھ ساتھ لگ جائے تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی حیثیت ایسے ہی ہے۔ تو اسی طرح آگے 21ویں پارے میں جو تھوڑی سی سورت عنکبوت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نماز جو ہے، نماز کو قائم کرو۔ نماز انسان کو برے کاموں سے، فحاشی سے روکتی ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے ہجرت کر جائیں، ان کو گھر، مکان اور رزق کی گارنٹی اور ان کا وعدہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اور ان کو خوشخبری دی ہے کہ یہ سب کچھ جو اللہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائے، اپنے گھر بار، اپنے وطن کو اللہ کے لیے چھوڑ کر ہجرت کر جائے، اللہ انہیں رزق بھی دے گا، گھر بھی دے گا، جو سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ گئے اللہ انہیں عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔